حافظ حمداللہ اس وقت باہر آئے ہیں، ان کے ساتھ بیرسٹر سیف بھی موجود ہیں۔ اہم ملاقات ہوئی ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ، جس میں اب جو بانی پی ٹی آئی ان کا پیغام مولانا فضل الرحمان تک پہنچایا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہاں پر اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ مناظر ہیں، ایک جانب یہ اس وقت کی ملاقات کے مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور دوسری جانب اس وقت یہاں پر اب ملاقات کے بعد حافظ حمداللہ باہر آئے ہیں، بیرسٹر سیف ان کے ساتھ موجود ہیں اور پی ٹی آئی کا یہ وفد ہے جو کہ پہنچا تھا بانی پی ٹی آئی کا پیغام لے کر۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا مہربانی کر کے تو اگر آپ خاموش مہربانی کر کے پھر بات ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موجودہ صورتحال کے تناظر میں جو سیاسی کشمکش 2024 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں آپ میڈیا کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے ایک نقشہ اور ایک منظرنامہ نظر آ رہی ہے، اس کی تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے، بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک مؤثر وفد سابق اسپیکر اور ممبر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب کی قیادت میں، جس میں بیرسٹر سیف صاحب، سینیٹر عامر ڈوگر صاحب اور دیگر عمیر نیازی صاحب اور فضل خان صاحب پر مشتمل یہ وفد باقاعدہ جمعیت علماء اسلام کی قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کے رہائش گاہ پر تشریف لے اور تشریف لانے سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ آفیشلی رابطہ ہوا اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہا گیا، ویلکم کہا گیا۔ تو آج 10 بجے تقریباً کچھ آگے پیچھے اسد کیسر صاحب کی قیادت میں وفد آئی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، قائد جمعیت کی طرف سے۔ ہم نے ان کو خوش آمدید کہا، ویلکم کہا اور موجودہ صورتحال میں اس کو خوشائن قرار دے دیا۔ تو لہذا ملاقات میں کیا باتیں ہوئی، کیا ڈسکشن ہوئی، کیا بحث مباحثہ ہوا، بنیادی طور پر بات یہ ہوئی کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جو مدعا پی ٹی آئی کی طرف سے رکھا گیا، جو کہ جمعیت علماء اسلام کا پہلے سے ہی مدعا تھا، جب جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا 2 روزہ، اس کے نتیجے میں مولانا صاحب نے پوری قوم کے سامنے بیانیہ رکھا کہ 8 فروری کے الیکشن کو جمعیت علماء اسلام یکسر مسترد کرتی ہے اور یہ الیکشن دھاندلی زدہ جیلی الیکشن ہے، یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں پی ٹی آئی کی وفد اسد کیسر صاحب کی قیادت میں آئی، انہوں نے یہی مدعا رکھا کہ 8 فروری کے الیکشن کو ہم صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں کہہ سکتے۔ تو اس سلسلے میں دونوں پارٹیوں کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں پی ٹی آئی کی وفد اس بات پر تو دونوں متفق ہے کہ 8 فروری کا الیکشن صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ، فری اینڈ فیئر الیکشن اس کو نہیں کہا جا سکتا، لہذا اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اس کے آگے کیا ہوگا یہ آگے پر چھوڑ دیں گے۔ اس بات پر بنیادی طور پر دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں، یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، یہ غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں ہے، یہ صاف اور شفاف نہیں ہے، اور اس الیکشن سے نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی استحکام آئے گا، نہ اس سے ملک کو اور قوم کو ترقی ملے گی۔ اس بات پر بنیادی طور پر اتفاق ہے دونوں پارٹیوں کا۔ آگے پھر کیا ہوگا یہ آگے پر پھر چھوڑ دیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حافظ حمداللہ صاحب نے بات کی
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان پر آج ہمارا وفد اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں عامر ڈوگر صاحب، فضل احمد صاحب ایم این اے چارسدہ، عمیر نیازی صاحب ایم این اے نو منتخب ایم این اے، اور میں خود ہم آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئے. ہم نے ہی ان سے یقیناً ملاقات کی درخواست کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ تمام وہ سیاسی پارٹیاں جو اس الیکشن کے انعقاد، اس کا جو کنڈکٹ ہوا ہے، جس طریقے سے الیکشن کیا گیا ہے اور جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جو دھاندلی ہوئی ہے، اس پر آپ مختلف سیاسی پارٹیوں سے رابطہ کریں، ان کے ساتھ اس ایشو کو ڈسکس کریں اور آگے آئندہ آنے والے وقت کے لیے کوئی مشترکہ طور پر لائحہ عمل پر بات کریں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک تو ہم پی ٹی آئی کی طرف سے 17 فروری کو یعنی ہفتے کے روز ملک گیر احتجاج کریں گے، اور احتجاج کا یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ تحریک جو ہے یہ آئندہ بھی جاری رہے گی، چونکہ جمعیت علماء اسلام نے بھی ان انتخابات پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، اس کے نتائج پر اعتراض کرتے ہوئے ان کو مسترد کیا ہے. تو ہمارا اور ان کا یہ ایک مشترکہ متفقہ ایک نقطہ ہے جس پر ہمیں آپس میں اتفاق ہے. ہم یہاں آئے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، حافظ حمداللہ صاحب سے، غوری صاحب سے اور ان کی ٹیم سے. مولانا صاحب میرے ماحول میں بات چیت ہوئی اور اس ایک بنیادی نقطے پر اتفاق کیا گیا کہ یس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ الیکشن جس طریقے سے منعقد ہوئے، جس طرح سے ان کا انعقاد ہوا اور جو نتائج جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں. اور ان کے نتیجے میں پاکستانی عوام کا جو مینڈیٹ تھا، جو پاکستانی عوام نے ووٹ کی شکل میں لوگوں پر اعتماد کیا، اپنی امانت دی، اس امانت میں بددیانتی کی گئی ہے. اور یہ نتیجہ نہ اس کو قوم ایکسپٹ کرتی ہے، نہ اس کو سیاسی پارٹیاں ایکسپٹ کرتی ہیں. آج ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے مستقبل میں اس سوچ کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے، مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطے کریں گے اور انشاءاللہ اس وقت تک یہ تحریک چلائیں گے، یہ احتجاج کریں گے جب تک عوام کو ان کا غصب شدہ حق واپس نہیں دیا جاتا. بس کریں میرا خیال میں اور کوشچن نہیں، بس بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو آپ کو بتائیں کہ ملاقات کے بعد گفتگو کی گئی ہے حافظ حمداللہ کی جانب سے اور بیرسٹر سیف نے گفتگو کی، جس میں ان کا کہنا ہے کہ اسد کیسر کی سربراہی میں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت وفد مولانا فضل الرحمان کے پاس آیا. جس طرح الیکشن ہوا، نتائج میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت تھی دھاندلی کی بات کرنے والی جماعتوں سے ملاقات کریں. بیرسٹر سیف نے کہا کہ جے یو آئی نے بھی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں. ایک بنیادی نقطے پر اتفاق کیا گیا کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں اور غیر جانبدار نہیں ہیں.